طلاق کا ایک عجیب ترین اور سبق آموز واقعہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بادشاہ نے اپنی بیوی کو عجیب طرح سے طلاق دی اور یہ طلاق بعد میں فقہ کا بہت بڑا مسئلہ بن گئی۔ اور وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک روز بادشاہ ہنسی مذاق میں بیٹھا تھا اور اسی دوران اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ تمہیں میری شکل کیسی لگتی ہے؟ ملکہ، جو بادشاہ کی عزیز ترین بیگم تھی، وہ بھی مذاق کے موڈ میں تھی۔ وہ کہنے لگی کہ آپ مجھے شکل سے جہنمی لگتے ہیں۔ یہ سنتے ہی بادشاہ کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا، اگر میں جہنمی ہوں تو تمہیں 3 طلاقیں ہیں۔ ملکہ نے یہ سنا تو دکھ سے رونا پیٹنا شروع کر دیا اور کچھ دیر بعد بادشاہ کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اگلے دن بادشاہ سلامت نے ملک کے تمام بڑے مفتیان کرام کو بلایا اور ان سے دریافت کیا کہ کیا اس طریقے سے میری بیوی کو طلاق ہو چکی ہے؟ سب نے یہی کہا کہ ہاں، آپ کی بیوی کو طلاق ہو چکی ہے اور اب ملکہ عالیہ آپ کی زوجہ نہیں ہے۔ مفتیان کرام میں ایک نوجوان مفتی بھی تھا جو ایک طرف خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے ان سے بھی یہی سوال کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، یہ طلاق نہیں ہوئی اس لیے کہ آپ نے مشروط طور پر کہا تھا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو میری بیوی کو 3 طلاقیں ہیں، تو چونکہ اس لیے ابھی تک یہ طے نہیں ہوا کہ آپ جہنمی ہیں تو اس لیے طلاق بھی نہیں ہوئی، اور اگر آپ کو کوئی جنتی ہونے کی ضمانت دے دے تو آپ کی طلاق نہ ہوگی۔ بادشاہ نے غصے کے انداز میں پوچھا کہ مجھے کون جنت کی ضمانت دے سکتا ہے کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں؟ یہ سن کر تمام علماء اور مفتیان کرام نے سر جھکا لیا اور کہنے لگے کہ اس دنیا میں کوئی شخص نہیں بتا سکتا کہ کون جنتی ہے یا پھر جہنمی ہے۔ نوجوان مفتی نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ بادشاہ سلامت سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ میں آپ کو ضمانت دے سکتا ہوں، آپ جنتی ہیں یا جہنمی، لیکن اس کے لیے مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا پڑے گا، اور اگر آپ کی طرف سے جواب ہاں ہوا تو میں آپ کو جنت کی ضمانت دے سکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، پوچھو۔ نوجوان مفتی نے کہا کہ کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا موقع آیا کہ آپ گناہ پر قادر تھے لیکن آپ نے وہ گناہ کیا نہیں اور صرف اللہ کے خوف سے وہ گناہ چھوڑ دیا؟ یہ سن کر بادشاہ سلامت نے کہا، ہاں، ایک بار ایسا ہوا تھا کہ میں اپنی خوابگاہ میں داخل ہوا تو وہاں ایک نوکرانی صفائی کر رہی تھی اور وہ لڑکی انتہائی خوبصورت تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے شیطان نے بہکایا اور میں نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور غلط ارادے سے اس کی طرف بڑھا تو اس لڑکی نے رونا پیٹنا شروع کر دیا اور وہ چلا کر بولی، اے طاقتور بادشاہ، اللہ سے ڈر جاؤ کیونکہ وہ بہت تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ میں نے جب یہ سنا تو میرے اوپر اللہ تعالیٰ کا خوف طاری ہو گیا، حالانکہ میں بادشاہ تھا اور میں نے کمرہ بھی بند کر رکھا تھا۔ میں چاہتا تو اس کے ساتھ غلط کام کر سکتا تھا اور مجھے کوئی روکنے والا نہ تھا، لیکن میں نے اس کو جانے دیا اور صرف اللہ کے خوف سے، ڈر سے اس لڑکی کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کیا۔ یہ سن کر وہ نوجوان مفتی مسکرائے اور انہوں نے قرآن پاک کی ایک آیت کی تلاوت کی جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے بچا لیا تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اس کے بعد اس نوجوان نے بادشاہ سے کہا کہ آپ کو ضمانت دیتا ہوں، آپ جنتی ہیں اور آپ کے طلاق نہیں ہوئی۔ اب مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنا محاسبہ کیجیے اور سوچیے کہ ہم جنت کے متلاشی تو ہر وقت رہتے ہیں، تو کیا ہم نے یہ سوچا کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے جنت کو حاصل کرنے کے لیے؟ کن کاموں سے جنت نصیب ہوتی ہے؟ اگر ہم اسی واقعے سے اندازہ لگا لیں اور قرآن کے فرمان کو سچ جان لیں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ جنت کو پانے کے لیے ہمیں صرف گناہوں کو اللہ تعالیٰ کے خوف سے چھوڑ دینا ہوگا، یہ سوچ کر گناہ ترک کر دینے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے اور اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ بس آپ سے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے اس نیک کام میں میرے ہم سفر بن کر میرے اور اپنے لیے اچھائی کا باعث بن کر صدقہ جاریہ بنیں۔